रहमतुल्लाह। आपने वीडियो भेजी है मुफ्ती मसूद साहब फराम कराची, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन के मुतल्लिक़ फरमाते हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वली की इजाज़त शर्त नहीं है। फरमाते हैं मुफ्ती मसूद साहब, अगरचे मायूब है तो बेड़ा सत्यानाश हो गया, पीछे बचा क्या है। अगरचे मायूब है मगर अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक निकाह हो जाता है और जमहूर के नज़दीक निकाह नहीं होता। और फिर मिस्री आलिम की बात सुनाई, मिस्री आलिम का रद्द अमल और उसकी ये बात और ये कहानी, बसाते खुद इसका ना कोई सर है ना पैर है। ठीक है, अगर सर पैर मौजूद भी हो तो उस मिस्री आलिम की बात का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत फ़रमाए, रात भी मुझे ख्वाब में मिले और मैंने उन्हें इमामत के लिए मुसल्ले पर आगे किया अपनी ही मस्जिद में। हाफिज़ अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद हाफिज़हुल्लाह ताला, वो एक दर्स में फरमा रहे थे मरकज़ साहिबा मुरीद के मस्जिद में जामिया दावा अल इस्लामिया। हाफिज़ साहब फरमा रहे थे कि मैं कई मरतबा सोचता हूँ या सोचता रहा या मुझे ये सोच आई कि चलो फ़लाँ फ़लाँ हदीस अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पहुँची होगी, हो सकता है ना कई एक अहादीस कई हजरात को नहीं पहुँचती, तो इमाम साहब को भी कई अहादीस नहीं पहुँची होंगी। फिर मैंने सोचा कि क्या इमाम अबू हनीफ़ा को कुरान की आयात भी नहीं पहुँची होंगी। तो ये मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद हाफिज़हुल्लाह ताला का जुमला। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि जनाब बग़ैर वली के निकाह, औरत का वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह करना और को भाग कर निकाह करना, कोर्ट मैरिज करना, लव मैरिज करना, भाग कर कहीं मदरसे में किसी मौलवी से निकाह कर पढ़वा लेना वगैरह वगैरह। तो भाई मेरे, इमाम अबू हनीफ़ा पर यहाँ बदगुमानी का और इमाम अबू हनीफ़ा के फॉलोअर पर यहाँ बदगुमानी का मामला ये यहाँ है ही नहीं। सीधी बात है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है और सिर्फ फरमान मुस्तफ़ा नहीं है। ये जो हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब का वाक़या मैंने आपको सुनाया ना, मैं फालतू में नहीं सुनाया। बग़ैर वली की इजाज़त के निकाह करना औरत का, ये ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन के भी ख़िलाफ़ है और कुरान की आयत के भी ख़िलाफ़ है। और इमामुल मुहद्दिसीन इमाम अबू अब्दिल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो यही रिवायत मैं बताता हूँ, ये रिवायत कहाँ कहाँ है। इसी रिवायत को बतौर बाब लाए, बतौर हेडिंग ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, और फिर आगे कुरान की आयत को जिक्र किया। तो किसी लड़की का, किसी औरत का बग़ैर वली की इजाज़त के निकाह करना, भाग कर कोर्ट मैरिज करना, याद रखिए बेटी वालों के लिए जिंदा दरगोर होने से ये काम नहीं है। बेटी का बाप जीते जी मर जाता है जब नऊज़ बिल्लाह बेटी घर से भाग जाए। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर मुफ्ती मसूद साहब की बेटी या बेटियां हों और वो घर से भागकर कोर्ट मैरिज करे, हम देखेंगे कि मुफ्ती साहब कितने दिन जिंदा रहते हैं। बाप के लिए प्लस पूरे खानदान के लिए, बाप के लिए बेटी का भाग कर निकाह करना मौत से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। मौत तो कुछ भी नहीं है, ये तो उससे जाकर पूछिए ना कि जो बाप है और जिसकी बेटी किसी के इश्क में मुब्तला होकर भाग पड़ती है अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए, हाँ जी, जिस्मानी लज्जत और सरूर को हासिल करने के लिए शैतान के कदमों की पैरवी करते हुए औरत लड़की हैं, किसी की बीवी, किसी की बहन जब घर से भाग के निकाह कर लेती है, बाप और भाइयों के लिए मौत से भी बड़ा हादसा है। मौत से भी बड़ा हादसा है बाप और भाइयों के लिए। तो ये दर्द कब महसूस होता है? अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 1000 बार ऐसा ना हो। लेकिन अगर मुफ्ती मसूद साहब, आपकी बेटी, आपकी बहन अगर है या अल्लाह आपको दे, और वो जब घर से भाग कर करेगी कोर्ट मैरिज, लव मैरिज है,
پھر پتہ چلے گا کہ آیا یہ قول کتنا مردود ہے کہ عورت کا بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لینا۔ رہ گیا معاملہ، مفتی صاحب خود فرما رہے ہیں اگرچہ معیوب ہے، تو بھائی میرے پیچھے کیا معاملہ بنتا ہے؟ اس لیے جب ایک طرف اللہ کا قرآن ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، بڑے سے بڑا امام آ جائے، یہ تو امام ابو حنیفہ ہے نا رحمت اللہ علیہ، میں کہتا ہوں ایک طرف اللہ کا قرآن ہو، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اس کے مقابلے میں نہ تورات ٹھہر سکتی ہے، نہ انجیل ٹھہر سکتی ہے، نہ زبور ٹھہر سکتی ہے، نہ صحیفے، نہ صحائف ٹھہر سکتے ہیں۔ قرآن کا مقام ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، شان، عظمت معلوم ہی نہیں ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھنا اور نبی کی بات کے خلاف کسی اور کی بات کو لینا۔ آپ کو یہ نظر آ گیا کہ امام پر بدگمانی ہو رہی ہے، امام کے بقول مفتی صاحب لاکھوں ہزاروں فالوروں پر بدگمانی ہو رہی ہے، آپ کو یہ شرم نہ آئی کہ اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ آپ کو یہ سمجھ نہ آیا؟ آپ نے امام کی بدگمانی کو تو لیا، بیٹی کے باپ پر کیا گزرتی ہے، ہاں جی، بہن کے بھائی پر کیا گزرتی ہے کہ جب کسی کی بیٹی، جب کسی کی بہن وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور کورٹ میرج اور لو میرج کرتی ہے، پھر ایسی لڑکیوں کا، ایسی عورتوں کا معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے؟ ساس تانے دیتی ہے، ہاں وہ جیلی ساس، جنولی ساس نہیں، جیلی ساس تانے دیتی ہے، تو بھاگ کے آئی کالے کرتوتوں والی، تیری اولاد بھی آگے ایسا ہی کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کی بدگمانی ہے اور امام کے فالوروں پر بدگمانی کی تمہیں فکر ہے، اللہ کے قرآن کی فکر نہیں ہے، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ذکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے، بیٹی کے باپ اور بہن کے بھائی کی تمہیں فکر نہیں ہے، اور اس غلط کام کا نتیجہ معاشرے میں کیا نکلتا ہے؟ اس غلط کام کا، اس بدفعلی کا معاشرے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے معلوم ہے؟ باپ اپنی بیٹی کو شوٹ کر دیتا ہے، بھائی اپنی بیٹی کو فائر مار دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو معاشرے میں سر چھپانے کے لیے نہ زمین جگہ دیتی ہے، نہ آسمان جگہ دیتا ہے۔ ہاں، ایسے لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اور جب یہ عشق کے دیوانے، ہاں جی، جب یہ عشق کے دیوانے لوگوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں، آئے روز ہم اخبار اور ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنے والی لڑکی اور اس کے نقلی خاوند کو لڑکی کے بھائیوں نے اور لڑکی کے باپ نے قتل کر دیا، ایک جرم ہوا، اس پہ مزید جرم ہونا شروع ہو گئے۔ تو کوئی اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر کرنا چاہیے۔ امام پر بدگمانی ہوتی ہے، امام کے مقلدوں پر بدگمانی ہوتی ہے، ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ردی کی ٹوکری میں جا رہی ہو، اس پر کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں۔ بیٹی کا باپ جیتے جی مر گیا، بہن کا بھائی جیتے جی مر جاتا ہے، اور پھر قانون اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باپ بیٹی کو اس کے نقلی خاوند سمیت مار دیتا ہے، بھائی اپنی بہن کو اس کے نقلی خاوند سمیت فائر مار کے ہلاک کر دیتا ہے، بھری عدالتوں میں لوگوں نے قتل کیے، بیڑا غرق تے ستیہ ناس ہوا اس فقہ کا جو پورے معاشرے کے اندر بے امنی اور بد امنی کا طوفان بدتمیزی کھڑا کر دے۔ تو بغیر نکاح، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح، آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو قرآن پڑھ کر سنا دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ استاد محترم حافظ عبدالسلام بن حافظہ اللہ نے کیا فرمایا کہ امام صاحب کو چلو حدیث تو نہیں پہنچی، ٹھیک ہے نہیں پہنچی ہوگی، کیا قرآن کی آیت بھی امام ابو حنیفہ کو نہیں پہنچی؟ اور ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم لکیر کے فقیر بھیڑوں کی طرح پیچھے تقلیداً چلتے رہے،
اور پھر بیڑا غرق کیے جاتے رہیں اپنا، پھر بیڑا غرق ہوتا رہے. کیوں؟ کہ جناب امام صاحب پر بدگمانی نہ ہو، چاہے اس کے مد مقابل قرآن مجید کی خلاف ورزی ہو جائے اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اب سنی اللہ کا قرآن نکاح اور شادی کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. میرے بھائیوں اور بہنوں، بیٹیوں اور بہنوں، اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بریکٹ میں بتا دوں. معاشرے میں جتنی لڑکیاں گھر سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں، جتنے لوگ اپنی ایسی بیٹیوں اور ان کے نقلی خاوندوں کو مار دیتے ہیں، جتنی بہنیں بھاگ کر نکاح کرتی ہیں بغیر ولی کی اجازت کے، اور جتنے بھائی اپنی ایسی بہنوں اور ان کے نقلی خاوندوں کو مار دیتے ہیں، اس کی ذمہ دار فقہ حنفی ہے. اس کی ذمہ دار معاشرے میں موجود اس گند، معاشرے میں موجود اس فساد، معاشرے میں موجود اس بے امنی، معاشرے میں موجود اس پوائنٹ سے بد امنی، معاشرے میں موجود اس قتل و غارت گری کی اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ فقہ حنفی ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. یہ